السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج پاکستان کی فضا سوگوار ہے۔ ڈہرکی میں جو ٹرین حادثہ ہوا ہے، ٹرینوں کے تصادم میں 41 لوگ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جان سے گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں۔ ابھی بھی زخمیوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، پاک فوج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ جو زیادہ زخمی لوگ ہیں، شدید زخمیوں کو جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی منتقل کیا گیا ہے اور مزید بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حادثے کے بعد جو وفاقی وزیر ریلویز ہیں اعظم سواتی صاحب، وہ حادثے کی جگہ پہ پہنچے ہیں، وہاں جو آپریشن ہے اس کا معائنہ بھی کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ سعد رفیق صاحب کا گناہ ہے اور اس پہ کیوں استعفیٰ دیں اعظم سواتی صاحب، جبکہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا ہے کہ 65% بجٹ میں کٹوتی کی گئی، مینٹیننس نہیں ہو پا رہی ہے ریلوے ٹریکس کی۔ اس کے علاوہ باقی سیاسی بیان بازی رہی۔ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، وزیر اعظم کی صدارت میں، یہ بھی ذکر کریں گے، اور IMF کی شرائط کا سایہ کتنا ہے بجٹ پہ، آج کے پروگرام میں یہ بات بھی کریں گے۔ نظامی صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ ہے نہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بارہا جب یہ واقعات رونما ہوتے ہیں ہم نے پروگرامز کیے ہیں، پھر اس کے بعد وہی سیاسی بیانات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس درد کی دوا تو یہی ہے کہ ریلوے کو صاف کیا جائے کرپشن سے اور اس قسم کے لوگوں سے جو سفارش پہ وہاں لگے ہوئے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بھی آئے ہوئے وہاں لوگ۔ اس صورتحال میں اوپر سے ریلوے کا بجٹ بقول سعد رفیق کے 65% اس میں کٹوتی جو ہے، اگر وہاں مینٹیننس نہیں ہو رہی اور اپ گریڈیشن نہیں ہو رہی تو ریلوے کے تو سارا معاملہ ہی آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اور یہ مطالبہ کہ وہ وزیر ریلوے ریزائن کریں، یہ تو کوئی نیا نہیں ہے حکومت کے لیے۔ یہ شیخ رشید کے ہوتے ہوئے تقریباً روز حادثے ہوتے رہے، اور 2019 کا سال جو ہے وہ تو بہت ہی برا تھا ریلوے کے حساب سے۔ اس میں تو ایک آگ بھی لگ گئی تھی ایک ٹرین کو، جس میں 75 لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس میں اب یہ کہنا فواد چودھری صاحب کا کہ سعد رفیق ذمہ دار ہے اس کے، اب سعد رفیق کی جو ان کا وتیرہ ہے نا اس حکومت کا، کہ پچھلے 3 سال کی ہو چکے ہیں تقریباً ان کو آئے ہوئے، اور وہ سارا ملبہ جو ہے وہ سابقہ حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ کوئی حد ہوتی ہے ایک جھوٹ کی بھی اور فراڈ کی بھی۔ یعنی کہ سعد رفیق صاحب نے جو کچھ کیا تھا اس کو 3 سال میں اصلاح کرنے کی بجائے مزید رجز کیکری ہوئی ہے اس میں، تو پھر ان سے مطالبہ کرنا، جبکہ شیخ رشید صاحب نے ریزائن نہیں کیا، سواتی صاحب کیوں کریں گے؟ جی ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے مانگا بھی نہیں ان کا۔ ٹھیک، ایک وہی بریک پرائم لیتے منسٹر ہیں۔ جو کہتے ہوتے تھے پہلے کہ جی نظامی صاحب، ذرا بریک کے بعد دکھائیں گے بھی کہ پرائم منسٹر جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے تو کیا کہا کرتے تھے، اور کچھ مزید بات بھی اس پہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو اس وقت وہ کیا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ریلوے حادثہ جب بھی ہو تو ریلوے منسٹر پوری دنیا میں ریزائن کرتے۔ ذرا عوام کو ایک بار پھر سے یاد دہانی کے لیے دکھاتے ہیں اور پھر آ کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وزیر ریزائن کرتا ہے، کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ بڑے 2-3 ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے؟ نظامی صاحب، اب انکوائری رپورٹ تو 24 گھنٹے میں پیش کر دی جائے گی، اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا ہے، لیکن اعظم سواتی صاحب کو جب یہ قلمدان دیا گیا تھا تو نظامی صاحب سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے اپنے سارے جو تحفظات تھے وہ بیان کیے تھے، اور شارٹ سمری یہ تھی کہ ریلویز جو ہے اس کو سنبھالنا اور اس کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے،
اور شیخ رشید صاحب کی جو کارکردگی تھی اس پہ وہ خود بھی مطمئن نہیں تھے. تو اب یہ کویسچن اگین یہی ہے, اب سارے سعد رفیق صاحب ہوں, فواد چوہی صاحب ہوں, اعظم سواتی صاحب ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حادثات سے بچنے کا حل جو ہے وہ ML1 ہے, اور شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آغاز کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ML1 سے نظام چل جائے گا, وہ نیا ٹریک آ جائے گا تو یہ حادثات کم ہو جائیں گے. یہ نظام رہے گا تو وہ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا جو یہاں پہ ہوا, نااہلی اور نالائکی اور کرپشن کا شاخسانہ ہے. جی نظامی صاحب, اب اس پہ جو سیاست ہو رہی ہے, کیا حادثہ ہو گیا ہے, 41 لوگ چلے گئے ہیں, 41 گھروں میں صف ماتم ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. خواہ ہمارے اپوزیشن کے لیڈران ہوں یا وفاقی وزراء ہوں, ان کے بیانات دیکھیں تو اس پہ سیاست در سیاست ہی ہو رہی ہے. پہلے ہم نے بھی یہ وٹنس کیا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا تھا, اتنا نقصان ہو جاتا تھا تو سارے لوگ اس پہ کہیں متفق ہو جاتے تھے, کچھ دنوں کے لیے نرم گوشہ آ جاتا تھا, زبان کم استعمال ہوتی تھی. اب یہ روایت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ یہ تو سیدھی بات ہے عباسی صاحب کہ یہ ختم ہونے میں حکومت نے جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تو انہوں نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور لہجے میں تلخی آ گئی ہے. بلکہ محترمہ مریم اورنگزیب نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنے تیار ہی نہیں ان معاملات میں, جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے لیکن دوسری چیزوں سے ہے. اب یہ الیکشن ریفارمز کے معاملے میں بھی یہ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ وہ یہ بڑھنا چاہتی ہے یا اپوزیشن کے اوپر کہ جی وہ کنسنسس ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کنسنسس کس طرح ہو جب یہ سسٹم میں ریلیٹڈ ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ہے, اور جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں شکایتیں زیادہ پیدا ہوئی ہیں اس سے. نظامی صاحب, 4 ہفتے پہلے تک حکومت کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں تھا. آج الیکشن کمیشن کے ممبران سے ملاقات کی اور ان کو پروپوزل دیا اور جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس سے متعلق بتایا. تو اب وہ جو الیکشن کمیشن مستعفی ہو کا مطالبہ تھا اس سے حکومت ودرا کر گئی ہے, اور کیا الیکشن کمیشن اس پروپوزل کو مانے گا اور کیا ماننے کا پابند ہے موجودہ جو قوانین ہیں؟ یہ تو الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں اور وہ ریجیکٹ بھی کر چکے ہیں سسٹم کو. اب بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے واپس آنا اپنے الفاظ پہ کہ جناب یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, یہ تو ٹھیک ٹھاک سسٹم ہے, ہم نے دیکھا ہے ابھی. یہ تو ایسے نہیں ہوتا نا ایسے لیول پہ. تو یہ ایک معاملہ اس قسم کا ہے اس کا, یہ جو الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی اور الیکشن ریفارمز کا, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت چیری پکنگ کرے کہ اس مرحلے پہ آیا ہم سے بات کریں, باقی مرحلے پہ میں بات نہیں کریں گے ہم. اب اگر وہ بات کرتے ہیں وہ نیب پہ اصلاحات کی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں, NRO مانگ رہے ہیں, NRO نہیں دوں گا میں ان کو. تو یہ کچھ حکومت کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے پارلیمنٹری نظام میں کس طرح گاڑی آگے چلانی ہے جمہوریت کی. نظامی صاحب, فواد چودھری صاحب نے آج خوب دھویا ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے یہی بات کی کہ اپوزیشن اس بات سے آگے جاتی نہیں, معاملہ صرف 10 کیسز کا ہے. اور ایون یہاں تک انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ایک نیشنلسٹ جماعت قرار دے دیا اور یہ کہا کہ فیڈریشن کی جو جماعت ہے وہ اس وقت صرف PTI ہے اور PMLN جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کی جماعت رہ گئی ہے. اینڈ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں اپوزیشن سے. تو اب بجٹ سیشن آنے والا ہے, ایک فیکٹر تو ہے وہ ترین گروپ تو ہے, پھر ایک ڈنٹ پڑا بھی ہے حکومت کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح کی صورت میں. تو یہ ایسے بیانات جو ہیں وہ حکومت کی فیور میں جا رہے ہیں, ماحول اتنا گرما دیا, اتنا جوش بڑھا دیا. دیکھیں جی, سیاسی مذاکرات کا بالخصوص انوائرمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی کہ کوئی آپ نے جو بات کہی کہ ماحول ہونا چاہیے جس میں بات ہو سکے. یہ نہیں کہ آپ غالب ملوچ کر رہے ہیں, اب بھی آپ کہہ رہے ہیں جو منسٹر صاحب ہیں کہ یہ 10 کیسز ہیں, ان کا فیصلہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکیوز کر رہے ہیں آف اپوزیشن
کہ وہ بدنیتی کر رہی ہے. اگر ایسا سمجھتے بھی ہیں تو پھر اگر ببانگے دول کہیں گے تو اپوزیشن کیوں کر آپ کے ساتھ بیٹھے گی. جی اچھا، ایک اور نظامی صاحب ڈیولپمنٹ ہوئی اپوزیشن کے بیٹھنے سے. خیر حکومتیں بیٹھی ہیں، اپوزیشن تو نہیں بیٹھی. وزیر اعظم صاحب اور چاروں وزرائے اعلیٰ، آج نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور بجٹ سے پہلے یہ عموماً عام طور پہ یہ ایک روایت بھی ہے، یہ میٹنگ ہوتی ہے. تو صوبے ایک بار پھر سے بجٹ جو ہی قریب آیا ہے وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ NFC میں جو ہمیں وعدہ تھا، وفاق نے پیسے دینے تھے، وہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں. اب وفاق کے پاس تو وہ بقول جو وزراء ہیں، حکومت ہے، کہ پیسے ہیں ہی نہیں. تو صوبوں کو تحمل، کچھ صبر کر لینا چاہیے. نہیں، یہ تو سجدہ صاحب کیسے کر سکتی ہے کوئی صوبائی حکومت جو ان کا حق ہے اور NFC ووٹ کے نیچے بنتا ہے. 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو وارنٹی کرتی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صوبے واپس لے رہی ہے. وفاق کی نااہلی جو ہے اس کے لیے صوبوں کو مورود الزام ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے. یہ تو شوکت ترین صاحب نے جب پہلے وزیر خزانہ تب آیا تھا یہ NFC اوارڈ وغیرہ، اور شہباز شریف نے بھی اس میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بڑا اچھا رول ادا کیا تھا. لیکن اب وہ معاملہ جو ہے اس طرح کا نہیں رہا. لیکن اتفاق سے شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ آج بھی وزیر خزانہ ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ شوکت ترین اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں کہ ان کے دور میں ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں، اب تک کہتے رہے ہیں، مطلب آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے، کہ ہر سال 1% GDP بڑھے تو پھر معاملات جو ہیں وہ صوبوں کے آگے چلتے ہیں. اور یہ وفاق کا کام تھا کہ وہ اس معاملے میں فعالیت کا ثبوت دیتی. اچھا نظامی صاحب، شوکت ترین صاحب کیا کہیں گے جب وہ خود کہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو GDP ہم نے 20% پہ لانے کا اس میں یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹیکس ٹو GDP 10% ہے. جی ہاں، اور پہلے بھی 10 سال پہلے بھی 10% تھا. تو ان حالات میں ترین صاحب تو وہی عذر پیش کریں گے غالباً جو حکومت کر رہی ہے. شوکت ترین تو وہی عذر پیش کریں گے جو اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جناب یہ پچھلی حکومت کا قصور ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب، خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جب تو چلے گئے تھے. جی نظامی صاحب، خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. شکریہ خرم صاحب. نظامی صاحب جی میں سلام عرض کر رہا ہوں. جی خرم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. مزاج ہے جی. یہ آج الحمدللہ ذرا سوگوار فضا میں پروگرام کر رہے ہیں ہم کہ یہ ریلوے کا خوفناک حادثہ ہوا ہے، اور اس سے افسوسناک بہت زیادہ یہ ہے ریلوے کے حادثے میں کہ جو حکومت کا رویہ ہے وہی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے آگے نہیں بڑھ سکا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری 3 سال پہلے والی حکومت کی تھی کہ نہیں، کہ 3 سال میں آپ نے بجٹ کام کر دیا، آپ نے انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا، آپ نے رولنگ اسٹاک میں افیکٹ نہیں کیا ریلوے کے. اور یہ وہ سینسٹیو حصہ تھا ریلوے کے سیکٹر کا جہاں حادثہ جو تھا وہ عین ممکن تھا، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی. یہ دستگیر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے؟ جی ہمیں ایک ایسی حکومت کا سامنا ہے جو مسلسل اپنی ذمہ داری لینے سے قاصر ہے. اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ 40 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں. لیکن حکومت کو ابھی بھی مسلم لیگ نون یاد آ رہی ہے، جبکہ ان کے اپنے 3 سال مکمل ہونے کو ہیں. ایک وزیر جن کے دور میں پے در پہ حادثے ہوئے تھے، انہیں اس کی سزا دینے کی بجائے پروموٹ کر کے وزیر داخلہ لگا دیا گیا. دوسرے وزیر صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو فریٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے تو ٹرینز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اپنی کرسیاں خالی چھوڑ کر خدا جانے کون سا کام کر رہے ہیں. دیکھیے ذمہ داری جب ہوتی ہے تو
अच्छे कामों की भी, बुरे कामों की भी। बैक वक्त ये नहीं हो सकता कि आप जो भी एक खौफनाक हादसा हो उसको पिछली हुकूमत पर डाल दें और फिर कहें अच्छा जी देखें हमने तो मुर्शद बड़ी बेहतर कर दी। भाई अगर आपने मुर्शद का क्रेडिट लेना है तो फिर आपको आज के डहरकी के खौफनाक और इंदोनाक हादसे का डिसक्रेडिट भी कबूल करना पड़ेगा। लेकिन ये हुकूमत जो है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा पर चल रही है, ये सिर्फ अपोजिशन की परसिक्यूशन के ऊपर चल रही है और ये सिर्फ खैरात इकट्ठा करने पर चल रही है। जो एक्चुअल काम है मुल्क चलाने का वो ना इमरान खान को आता है, ना उनके वज़रा को आता है। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि जब इस तरह ये गालिबन 2018 में जब से ये हुकूमत आई है, ये 9वां बड़ा हादसा है जिसमें 10 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं। और अभी पिछला वाकया जिसमें इन्होंने कौम से झूठ बोला कि जी वो तो उसमें कोई गैस का सिलेंडर पड़ा था, जिसमें 27 हमारे जो तबलीगी जमात के भाई थे उनकी अमवात हुई। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि ये तो वो शॉर्ट सर्किट था जिसने उस पूरी ट्रेन को आग लगा दी। तो इसमें अगर इनको ये मालूम है कि डहरकी का जो सेक्शन है वो चले हम मान भी लेते हैं 1 मिनट के लिए कि दुरुस्त नहीं है, उसमें कुछ कमी और कोताही है, तो अब 3 साल में उसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं किया? शेख रशीद साहब ने उस पर कोई काम क्यों नहीं किया? अब आजम सवाती साहब को भी कुछ माह हो गए हैं, उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? जबकि अभी चंद हफ्ते पहले भी यहां से रिपोर्ट आई थी कि इधर से बोगियां डीरेल हुई हैं। लेकिन ये हुकूमत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की आंखों में धूल झोंकने पर मामूर है। मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले कौमी असेंबली से आ रहा हूं जहां वजीर इत्तलात साहब ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तकरीर की और वही उनकी पुरानी कहानी थी कि जी सारा कुछ जो है वो पिछली हुकूमतों पर डाल दो और अपनी जिम्मेदारी जो है वो कबूल करो। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको जिम्मेदारी लेनी है ना, और खास तौर पर जब इनके आपके हाथों पर खून लग गया है बस मासूम पाकिस्तानियों का। क्योंकि आज का जो हादसा हुआ है निजामी साहब, मेरे ख्याल में वो हादसा नहीं है, वो इस हुकूमत का इक़दाम कत्ल है जिसके लिए जिम्मेदार हैं। जी हाँ, आपने चले कत्ल अहमद तो नहीं है ना बहरहाल, लेकिन ये वाकई ये देखिए ना जब एक जगह पे जहां एक ट्रेन खड़ी थी और उसके ऊपर जाके दूसरी ट्रेन, जी हाँ, ये तो उसकी वजह से ये मामला जो है जिम्मेदारी इनको कबूल करनी पड़ेगी। जी निजामी साहब, नहीं, जिम्मेदारी तो हर हालत में कबूल करनी चाहिए, अखलाकी तौर पर भी करनी चाहिए जिम्मेदारी कबूल, ये तो अपनी जगह पर। अच्छा, तस्कीर साहब ये बताइए कि ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में कोई बर्फ पिघली है आपकी तरफ से? जी, इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो बिल है हमने तो उसको ना ही कबूल किया है। और उसमें चूंकि इलेक्शन इनका ये ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इलेक्टोरल रिफॉर्म होता है। मुस्लिम लीग नून की तरजीहात अलग हैं, 3 मेजर तरजीहात हैं। पहली तरजीह तो ये है कि जो इंतखाबी अमल है और ख़ास तौर पे वोटों की गिनती और गिनती के बाद जो ऐलान करने का जो कॉन्सेप्ट है, हमें वो कानून में लिखना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के बंद होने की वजह से उस अमल को किसी भी तरह मुअत्तल या रोका नहीं जाएगा। और अगर कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है उस वक्त पे, तो जिस तरह मैनुअल तरीके से हाथ से काउंट करके रिजल्ट अनाउंस किए जाते थे वो अनाउंस किए जाएंगे। ये हमें चूंकि इसका एक बहुत जख्म लगे हैं आरटीएस सिस्टम के, उसमें रिफॉर्म चाहिए। दूसरा हमें जो जख्म लगा है वो ये है कि हमें ये कानून में लिखना है कि किसी भी तरीके में जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं होंगे और वो पोलिंग स्टेशन से बाहर सिक्योरिटी करेंगे। तो तीसरा रिफॉर्म है वो ये है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको किसी भी हालत में जो पोलिंग वाला कमरा है वहां से बाहर निकाला नहीं जा सकेगा। हमें ये तीनों के बड़े तलख तजर्बात हुए हैं, तो हमें ये जरूर रिफॉर्म हम करना चाहेंगे कि ये जो जिस तरीके से पिछला इलेक्शन चोरी किया गया उसका रास्ता रोका जाए। उसके अलावा ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, अगर आप भी माशाल्लाह बहुत इस मामले में बाखबर हैं, सबसे बड़ी मिसाल दुनिया का जो सबसे जो जदीद और एडवांस मुल्क कहना जाता है जर्मनी,
انہوں نے 2009 میں اس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اور ان کے فیڈرل سپریم کورٹ نے اس لیے غیر آئینی قرار دیا تھا کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ کے عمل میں جو ریکارڈ کا رکھنا ہے وہ قابل تسلی نہیں تھا، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جو ووٹنگ کے لیے شفافیت چاہیے وہ الیکٹرانک ووٹنگ میں اویلیبل نہیں ہے، لہذا انہوں نے تو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو ان کے ہمسائے ہیں نیدرلینڈز، وہ بھی ایک بہت ایڈوانس ملک ہے، ہالینڈ جو ہے، وہاں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اچھا جی شفافیت نہیں ہے لیکن ہم الیکٹرانک طریقے سے ووٹوں کو گنا کریں گے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی اس کو الیکٹرانک جو کاؤنٹنگ مشین تھی ان کا استعمال بھی بند کر دیا، کیونکہ وہاں بھی ان کو یہ محسوس ہوا کہ شفافیت نہیں ہے۔ امریکہ میں بھی 50 میں سے صرف 12 ریاستوں میں ہے، اور ان 12 ریاستوں میں بھی ہر دفعہ الیکشن کے عمل کے بعد اس میں بہت بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں، اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو تو مسلم لیگ نون یکسر مسترد کرتی ہے۔ خرم صاحب، بھارت میں بھی امریکہ میں بھی یہ استعمال ہو رہی ہیں۔ دوسرا ایک اور معاملہ ہے، بجٹ کو لے کے آپ کی ریزرویشنز تو آ رہی ہیں، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی جو کنڈیشنز ہیں ان کا یہ شیڈو بجٹ ہے، لیکن آپ کے پاس موقع بھی ہے، آپ چاہیں اگر سنجیدہ کوشش کی جائے تو بجٹ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اور بڑی سنگین رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی؟ جی، ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے، اور ابھی جب جمعے کے روز بجٹ آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہی چونکہ قومی اسمبلی آج سے سیشن میں ہے، تو ہم نے پہلا کام تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہاں قومی اسمبلی میں فارم کیا جائے، تو ان کے ساتھ ایشو ٹو ایشو جو ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید گفتگو ہوگی۔ آج بھی ہم نے اس پر ڈسکشن کی ہے کہ جو کن منسٹریوں کو زیر بحث آنا چاہیے کٹ موشنز پہ، تو ہم مختلف موضوعات پر اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی ہے، اور پوری کوشش کریں گے کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن جب ابھی جمعے کو تشریف لائیں گے اور پھر آ کے بجٹ ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے اگلے پیر کے روز، تو وہ آ کے پھر تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو ٹھیک نظامی صاحب بار بار اکٹھا کریں گے تاکہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے سے روک سکیں اور مزاحمت کر سکیں۔ نظامی صاحب نہیں، لیکن یہ آج ہی ذکیر صاحب اتفاق سے بلاول صاحب کا بیان آیا، انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے نون لیگ پہ، آپ کی جماعت پہ، بغیر نام لیے ہوئے اگرچہ، کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں سیاست سب اپنی سیاست چمچا رہے ہیں، تمام سیاسی عناصر انہوں نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ بلاول صاحب سیاست نہیں کر رہے، آپ سارے سیاست کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اس میں ہمارے قائد نواز شریف نے بڑا واضح ہمیں جو پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آج کا جو ہمارے چیلنجز ہیں اس میں ہماری حریف نہیں ہے، ہمارا حریف بلکہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے جس کو پاکستان کے اداروں کو تباہ کر کے وجود میں لایا گیا 2018 کے انتخابات کے ذریعے، مینڈیٹس چوری کر کے۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی ہم یہی سمجھانے کی آج بھی کوشش کی ہے، کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں آج کے چیلنجز میں۔ آج میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جس غربت کا، بھوک کا، پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت بڑے گھمبیر مسائل کا شکار ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے نیو یارک ٹائمز میں یہ خبر چھپی ہے کہ CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے تمام پاکستانی زعماء سے، عسکری اور سویلین سے ملاقات کی، کیونکہ انہیں ایک ایمرجنسی بیسڈ، آپریشنز بیسڈ چاہیے پاکستان میں۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی، بار بار اٹھیں گی، اور ہمیں بجائے اپنی حکومت کے دوسرے بین الاقوامی جریدوں سے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ جو گمبھیر معاملات ہیں اس میں ضروری ہے کہ تمام اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں اکٹھی ہو کر اس بجٹ کی مذاکرات کریں۔ یہ بتائیے خرم صاحب، یہ بتائیے کہ یہ حمزہ شہباز جو ہے اپنے والد صاحب کی پالیسی بھی آنے گنتے نا، مسلم لیگ کے صدر ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کے چکر میں نہیں پڑیں گے اس حکومت کے خلاف، بلکہ پیپلز پارٹی سے وجہ نظر یہ بھی تھی، اور اب وہ انہوں نے اپنی سولو فلائٹ خود کی ہے
کہ میڈیا کے مطابق وہ مختلف سیاسی گروپوں وغیرہ سے مل رہے ہیں نو کانفیڈنس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے مبینہ طور پر. تو یہ کوئی عجیب سی پالیسی ہے. پی ایم ایل این میں ہر ایک کے لیے فری فار آل لگتی ہے. جی ناوی صاحب، سیاست ممکنات کا کھیل ہے. اس چیز کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے اس وقت پہ، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 160 مسلم لیگ نون کے اراکین صوبائی اسمبلی موجود ہیں. یہ گفتگو سے ہی اور رابطوں سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہم مطلوبہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، تاکہ یہ معاملہ چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بار بار ڈسکشن میں آنا ہے ابھی بجٹ سیشن کے دوران، تو اس کی اس وقت ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہم از خود آپ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. بریف کمنٹ خرم صاحب، بریف کمنٹ ہے. پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں جا رہے جی، ہم نہیں جا رہے، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، ایک ابہام ہے. ویسے تو جو ٹارگٹ ہم دیکھیں ریونیو جس طرح مجوزہ طور پہ 5800 ارب روپے رکھا گیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے قریب بھی تھا. اب اسی طرح بجلی کے جو ریٹس تھے، شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن جو تابش گوہر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں ہو سکتا ہے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ جائیں. اور یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف مزید ہے کہ آپ کو ٹیرف جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. تو کس حد تک آئی ایم ایف کی بات حکومت مانے گی اور حکومت کی آئی ایم ایف مانے گا؟ یہ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ وجہ تسمیہ یہی ہے، بجلی کے نرخ جو ہے اگر وہ بڑھیں گے تو اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی. اور عمران خان صاحب تو شوکت ترین صاحب کو لے کے اسی لیے آئے ہیں کہ مہنگائی کا کلا کما کریں. باقی تو جی ڈی پی کی تو آپ کو کہانی پتہ یہ سامنے آ گئی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ سوال فیصل صاحب سے کرنے والا ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. جی فیصل صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم نظامی صاحب، عباسی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے، پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اکانومی ہمیں ملی کدھر تھی؟ ہم تو ہر لحاظ سے خسارے میں تھے، ہر لحاظ سے ادارے سارے خسارے میں. اور پھر ڈالر کے اندر آمدنی اور خرچوں کا جو ایک گیپ ہے، وہ نقصان ہے، وہ 20 ارب ڈالر تھا. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے پھر ہم آگے چلیں گے. اب ہم نے آتے ساتھ جو چیز کی اور جس کی ریزلٹس اب آنا شروع ہو گئے ہیں اور پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، بلکہ کل یہ جو آیا ہے فوربس کا، فوربس نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے کرونا وائرس کے دوران، اس پینڈیمک کے دوران ریوائیو کی ہے اکانومی، یہ بہت ہی ایک زبردست حکمت عملی کے باعث ہوا ہے، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اللہ تعالیٰ کا کرم رہا. اور ساتھ میں یہ پہلے فوربس تو ابھی کی نا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا سبھی نے، جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں اکانومی اوپر جا رہی ہے. ہمارے ریزروز جو ہیں، یہ میں آپ کو چارٹ دکھا رہا ہوں، ریزروز ہمارے جو ہیں 2018 میں کدھر تھے اور آج 2021 میں جو ہیں وہ 15.8 بلین ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریمیٹنسز، اس میں تو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ہسٹری میں، اور یہ آپ کے سامنے وہ چارٹ ہے 2011 سے لے کر 2021 تک کا، تو اس میں بھی بڑی کامیابی ہوئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جو 20 ارب ڈالر پہ تھی، پچھلے 10 مہینوں سے 11 مہینوں سے ہم وہ نفع میں لے کر کے چلے گئے ہیں. یہ فگرز بھی آپ کے سامنے ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں کرتا چلوں کوئکلی آپ کو، وہ میں بتاتا چلوں، وہ ہے ایگریکلچر کے اوپر جو ہم میز لے کے آئے ہیں. اس کی وجہ سے جو گروتھ ہوئی ہے پاکستان کی، وہ فینومینل ہے، اور یہ بھی ساری کورونا کے بیچ میں. ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ اپنی بات بے شک جاری رکھیے گا. نظامی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نظامی صاحب. جی 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 میں تو یہ تو اپنی تو جگہ میں قابل تعریف ہے جو یہ باتیں
बता रहे हैं और ये बड़ी मुस्बत पेश रफ्त है, इसलिए मौजूदा हुकूमत जायज़ क्रेडिट ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे हैं कि महंगाई की रुकने में नहीं आ रही, हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही है, हर चीज़ की। अब असल मसला जो है वो ये है कि प्रॉस्पेरिटी जो है जब तक वो, उसका मतलब क्या है कि आम आदमी के हालात ज़िंदगी के जो है रोज़मर्रा के मामला वो बेहतर हो, वो तो बेहतर जी मैं नहीं हो यही पा रहा। जी निज़ामी साहब, मैं इसी तरफ जा रहा था कि ये जो ओवरऑल मेजर्स है, हम एग्रीकल्चर की बात करके फिर महंगाई की तरफ आता हूँ। ये जो ग्रोथ हमने देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये बहुत फिनोमिनल है। आपकी गंदम जो है 8.1% से ऊपर, चावल जो है 3.6% से ऊपर, इसी तरह से शुगर 22%, और जो आपका मकई है 7.4% से ऊपर ग्रो की। और जिसकी वजह से ये 3 सेक्टर्स थे ना जी, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो 4% तक गई। अब आम आदमी वही सवाल पूछता है जो निज़ामी साहब पूछ रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमाल के हो गए हैं, बहुत अच्छा हो गया, एक्सपोर्ट्स ऊपर गई हैं, रेमिटेंसेस ऊपर गई हैं, लेकिन महंगाई और आम आदमी का गुजारा, ये सवाल होता है। तो अब ये जितने भी हमने मेजर्स लिए हैं जिनसे हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ है, ये सस्टेनेबल है, इसका अब आम आदमी के ऊपर असर जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो होने जा रही है वो ये है कि महंगाई अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी आने वाले वक्तों में, आप देखेंगे। और बजट के अंदर भी हम ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जिससे, मिसाल के तौर पे एक सीधी सी मिसाल देता हूँ, इलाज की जो सहूलत है, जहाँ हमने पूरा खैबर पख्तूनख्वा तो कवर कर लिया था यूनिवर्सली हेल्थ इंश्योरेंस, अब इस साल के आखिर में पूरा पंजाब जो है वो कवर हो जाएगा। सब के पास, सब शहरियों के पास जो है वो 10 लाख रुपए जी ठीक है। जरा इस पे फैसल साहब एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद जरा इस पे आएंगे, बात करेंगे कि आम आदमी ये कहता है कि 3 साल पहले उनके जो हालात थे वो कुछ बेहतर थे, आज कुछ गंभीर हैं। ब्रेक के बाद जरा इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल साहब, आप जो निज़ामी साहब ने भी सवाल पूछा था कि ये इंडिकेटर्स ठीक है, हम भी इनको मान लेते हैं, हम भी इनको इंडोर्स कर लेते हैं कि हुकूमत ठीक कह रही है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के 1 लाख लोगों को समझ आते होंगे या इकोनॉमिस्ट को, या आपको, या निज़ामी साहब को, या मुझे। जो 21 करोड़ 99 लाख लोग हैं, उनका तो यही बुनियादी मसला है, उनको इनकी समझ नहीं आती। वो ये देखते हैं हम कल बेहतर थे या आज बेहतर हैं। इसके लिए हुकूमत ने क्या किया? जी, बुनियादी तौर पे लोगों का सवाल ये होता है कि उनके जो घर का मसला है, किचन का जो मसला है, वो है सफ़े अव्वल का मसला, और यही बुनियादी तौर पे सवाल आते हैं। लेकिन लोगों को ये भी पता है, मतलब हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं आज, वहाँ जो किसान के आप हालात जाके चेक करें, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप उनका भी इंटरव्यू करें जाके, और उनसे पूछे आज उनके 3 साल पहले क्या हालात थे और आज किसान के क्या हालात हैं। खेती बाड़ी करने वाला आपको बताएगा कि उसके 3 साल पहले क्या हालात थे और आज क्या वो खुश है कि नहीं। ये उस पर छोड़ देता हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जो किचन है, किचन जो चलने की बात है, देखें मसला क्या है, खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम है। यही पाकिस्तान का मसला था कि पाकिस्तान के खर्च ज़्यादा थे और आमदनी कम थी, और हर घर का ये मसला था। तो पहली फेज़ में तो हमने ये पूरा तवाज़ुन लेके आए, और ये उसमें ये भी लोगों को पता है कि 3 साल अभी इमरान खान की हुकूमत को होने जा रहे हैं। ये 30 साल की पॉलिसीज़ जो थी, 30 साल के माजी के हुक्मरान, उनका बिगाड़ा हुआ चीज़ को एकदम स्विच दबा के ठीक नहीं किया जा सकता था। अब होगा क्या? अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि महंगाई में, मैं जैसे बता रहा था, कमी आएगी अशिया खुर्दोनोश, क्योंकि हम सारा दालें इंपोर्ट करते, घी इंपोर्ट करते, हर चीज़ इंपोर्ट करते हो। ख़ास तौर पे कोविड के बीच में तो बहुत ऊपर कीमतें गई, इंपोर्ट कॉस्ट ही अब कितना ज़्यादा पड़ जाती थी। तो हम अब प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। हम अब खुद पाकिस्तान जो है वो खुद कफील होगा और एक्सपोर्ट भी करने लग जाएगा इन चीज़ों को, तो कीमतें कंट्रोल होंगी। और अभी भी आने वाले दिनों में आप बजट के इर्द गिर्द भी देखेंगे कि महंगाई जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी, और आम आदमी जो है वो खुद बताएगा आपको कि वाकई में ये 3 साल का एक कड़वा रास्ता था, कठिन रास्ता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक किया ना। अब मैं हेल्थ कार्ड की जो बात कर रहा था, 10 लाख रुपए सालाना खर्चा फी खानदान हुकूमत देगी, किसी भी हॉस्पिटल से इलाज कराएं।
पूरे पंजाब को भी अब मिल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में सबके पास है ये फैसिलिटी। इसी तरह से हम जो है बिजली अपनी पैदा करने के लिए जो डैम्स बना रहे हैं, हम तकरीबन 10 डैम्स बना रहे हैं जी अगले कुछ सालों में, और जी, 2 ठीक है। डैम्स जो हैं उनमें बड़े। अच्छा, उसमें जो एक रवायती सियासतदान होता है वो तो अगले इलेक्शन का सोचता है, जो एक लीडर होता है वो अगले इलेक्शन ठीक है, की निजामी अगली साहब। जनरेशन का सोचता है। जी हाँ, ये तो सही है, आपकी बातें सारी अपनी जगह पे, लेकिन इसमें खदशा ये है कि जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए बजट में ऐसी चीज़ें ना कर ली हैं जिसे जो इन्फ्लेशन को कम करने के बजाय शुरू करें। मसलन ये है कि तनख्वाहों में इजाफा, अब ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पावर आएगी और वो डिमांड सप्लाई डिमांड का मसले वाली इन्फ्लेशन होगी। तो ये चीज़ें जो है इस पर ज़रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है मेरी राय में। दूसरे ये बताएं कि ये हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कहते हैं कि हम सफरा हो रहे हैं, अब बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, और हमजा साहब के बारे में तो आज खबरें चल रही हैं कि उन्होंने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए। तो आपको क्या नज़र आता है इस मामले में? निज़ामी साहब, उसकी तो एक सीधी सी मिसाल है कि पिछली बार तो ये सारे मुत्तहिद थे, आपस में इकट्ठे हुए थे, अब तो फिर भी बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं। उस वक्त तो ये मुंतशिर नहीं थे, मुत्तहिद थे, तब भी बजट पास हो गया था। और अब तो सिचुएशन और भी बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि उनके आपस में काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, और जो ठीक होने का कोई रास्ता तो नज़र नहीं आता कि उनका कोई ठीक होगा उस तरह, बल्कि मज़ीद उस बिगाड़ की तरफ ही जा रहा है पीडीएम का सिलसिला। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अपोजिशन कोई टफ टाइम दे सकती है बजट के पास होने के हवाले से। शोर शराबा करेंगे, एक ऑप्टिक्स ज़रूर होगी, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, इमरान खान साहब को बुरा भला भी कहा जा रहा है, असेंबली में भी आके बजट की कॉपियाँ भी फाड़ेंगे, चीज़ें भी करेंगे, ये होगा, ये अच्छी ट्रांसमिशन एक चलेगी चैनल्स के ऊपर, लेकिन उसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें फड़क होगी नहीं और कुछ कर नहीं पाएंगे, बजट आराम से पास हो जाएगा जी। ये आपने जिक्र किया अभी कि ये अपोजिशन मुतहद नहीं है, तो वो तो छोड़े हैं, हुक्मरान जमात जो पीटीआई है वो कहाँ मुतहद है। इसमें बड़ा दरार पड़ी हुई उसमें, जो जहांगीर तरीन साहब एक ग्रुप उनके साथ चला गया या ले गए हैं जिस तरह भी है, तो इससे तो कोई अच्छा सिग्नल नहीं जाता हुक्मरान जमात की। यानी ये तो देखा था पहले कि क्यों की तरफ छोड़ कर भाग रहे हैं लोग जब हुकूमत पसंद हासिल ढूंढता है, लेकिन ये हुकूमत तो ऑन दी राइज है, और उसका ये क्यों हो रहा है, और ये तरीन फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट होगा बजट के मौके पर? नहीं, वो भी आप देखेंगे 11 जून को वो भी, और जब पंजाब का आगे जाके बजट पेश होगा तो उसमें भी आप रिजल्ट देख लेंगे। वही मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया पे बड़ा एक भल्ला गुला रहता है चीज़ों के ऊपर। अगर हमारी बात करें पीटीआई के, वो तमाम लोग आके कह चुके हैं कि वो बिल्कुल इस मामले में पीटीआई के मेंबर भी हैं और पीटीआई के साथ भी हैं, और उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर हो चुके हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसी चीज़ रह गई है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि बजट के अंदर कोई ऐसा मसला ये क्रिएट करेंगे। ये तो 11 जून ही बताएगा आपको, और उसके बाद पंजाब का जो बजट है वही बताएगा। लेकिन मैं आपको ये पूरा यकीन दिलाता हूँ सबको कि पीटीआई जो है वो मुत्तहिद है, और बजट के हवाले से भी आपको उसमें जो इसकी अक्कासी जो है वो वहाँ पर ज़रूर होगी। जी ठीक है फैसल साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि पीटीआई मुत्तहिद है, लेकिन ठीक है, हम मीडिया वाले भी हल्ला गुल्ला लगाए रखते हैं। ये अलग बात है कि गाड़ी को झंडा लग जाए या हुकूमत आ जाए तो फिर बाहर के हालात कुछ कम नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं, अभी भी वो अपने रिजर्वेशंस दे रहे हैं। देखिए, मैंने आपको ये हरगिज़ नहीं कहा कि आप हल्ला गुल्ला लगाते हैं। मैंने कहा मीडिया पे आके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और मैंने अभी बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की भी बात की, पीएमएलएन की भी बात की, और मैंने कहा मीडिया के ऊपर एक तहस्सुर ज़रूर नज़र आता है लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उससे, लेकिन असल जो नतीजा है वो तो बजट वाले दिन ही आपको पता चलेगा कि कौन किधर खड़ा है। तो ये मैंने कहा था। बाकी तो जितनी अवेयरनेस आप मीडिया के थ्रू लोगों को देते हैं
اس میں تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہر حوالے سے. تو ایسی قطعاً بات نہیں تھی کہ میں آپ کو کچھ کہہ رہا تھا. لیکن آپ نے کہا جھنڈے والی گاڑی، تو بابا ایسے ہم تو نہیں ہیں. ہم ہمارے وزیر اعظم یا ہم تو عمران خان صاحب نے تو آ کے پہلی دفعہ ایلیٹ کیپچر سے فوکس ہٹا کے عام آدمی پہ لے کے گئے ہیں. دنیا ورلڈ بینک نے ایک سروے کروایا، 3333 پروگرامز دنیا کے اٹھا کے دیکھے، دنیا بھر کے، اور سینکڑوں کنٹریز کے پروگرامز اٹھا کے دیکھے، اور ہمارا احساس کا پروگرام چوتھے نمبر پہ آیا ہے دنیا میں. تو یہ عام آدمی کے لیے ہی ہے. ٹھیک، نظامی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں فیصل صاحب؟ جی فیصل صاحب، یہ تو درست فرمایا آپ نے، لیکن میں فیصل عباسی صاحب سے کامل اتفاق نہیں کرتا اس بات پہ کہ میڈیا کو، آپ نے صحیح کہا کہ میڈیا کو بھی قبول برداشت ہونا چاہیے، اور ہم کوئی مقدس قائل نہیں ہے کہ ہر آدمی پہ ہم بھی کرٹیسزم کرتے ہیں تو ہمارے پر کرٹیسزم میڈیا کے رول پہ ہے. دیٹ از پارٹ آف دا گیم. لیکن جو دوسری چیز ہو رہی ہے کہ میڈیا پہ نئی نئی قدغن لگانے کے پروگرام لوگ بنائے جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں اگرچہ ہماری تنظیموں کی بات چیت ہو رہی ہے، وزیر اطلاعات سے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے گا. لیکن یہ آپ کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے میڈیا سے. کیا وجہ کہ ناراضگی؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل معاملہ ہے، کیونکہ میری فواد صاحب سے جو بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، آپ کو پتہ ہے نظامی صاحب سی پی این ای کا موقف ہمارے سامنے بھی آیا تھا، اور ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کمیٹی میں اس پہ بات بھی ہوئی تھی، اور پھر ہم نے یہ کمیٹی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اس کو آپ ذرا ٹھیک کر کے لے آئے. اس کے بعد اب کیونکہ پھر فواد صاحب جو ہیں وہ نہیں تھے، منسٹر نہیں تھے، اب وہ واپس آئے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ چیزوں کو، سب کو، سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی ان پٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں وہ انکارپوریٹ کریں گے اور وہ دیکھیں گے اس کو. جب تک وہ سب کو قابل قبول نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آپ کو پوری ہم گارنٹی دیتے ہیں. فواد صاحب نے مجھے بالکل یہی کہا، میری جب ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کی جو بھی چیزیں وہ ڈالی جائیں گی. باقی وہ ایک ٹیکنیکل چیز دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں، اور جس طرح سے جو بھی ان پٹ ہوگا سب کا، سب سٹیک ہولڈرز کا، اور یہی بات فواد صاحب نے بھی کی ہے، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ فیصلہ میرا آخری سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ جو سندھ گارڈ کا کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں بار بار؟ اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ نے خط لکھا پرائم منسٹر کو، اس کا جواب اسد عمر صاحب نے دیا، اور بھی کئی چیزیں جن سے لگتا ہے کہ سندھ اور وفاق کے درمیان ٹینشن اپنے عروج ہوئے. سر مسئلہ ایک ہی ہے نظامی صاحب، سندھ اور وفاق کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ کام کا مسئلہ ہے. کام نہیں کرتے جی. 18ویں ترمیم کے بعد بڑا شور شرابہ تھا، ساری چیزیں تھی، اچھی بات ہے، صوبائی خود مختاری اچھی بات ہے، لیکن پھر اونرشپ لینی ہے، پھر کام بھی کرنا ہے. پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے برسر اقتدار ہے سندھ کے اندر، آج بھی وہ چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں. اور بابا آپ کے پاس سب کچھ ہے، 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے فیصل صاحب. جہاں وفاق کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہ ایشو. بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب آپ کا، نظام صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.